آج ہم ایک بڑی دلچسپ تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے خوش رہنے کا عجیب انداز۔ جی، یہ ایک خاتون کے بارے میں ہے جو روزانہ کچھ لکھتی ہیں سونے سے پہلے۔ ہاں، وہ اپنی دن بھر کی خوشیاں لکھتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی عام خوشیوں کی فہرست نہیں ہے۔ بالکل، یہی تو مطلب ساری بات ہے۔ تو اس تحریر کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ کیسے عام بلکہ بعض اوقات منفی باتوں میں بھی شکر اور خوشی تلاش کی جا سکتی ہے۔ جی، روزمرہ کی نعمتوں پر شکر کا جو بنیادی تصور ہے، یہ اس کی ایک عملی شکل ہے۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ یہ خاتون رات کو اپنی خوشیاں لکھتی تھیں، ٹھیک؟ جی، تو ایک مثال انہوں نے دی کہ انہیں خوشی ہے کہ ان کے شوہر رات کو خراٹے لیتے ہیں۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ خراٹے تو عام طور پہ ناپسند کیے جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن وہ وجہ یہ بتاتی ہیں کہ خراٹوں کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے اور ان کے پاس ہے۔ اچھا، یعنی زاویہ نگاہ بالکل بدل دیا، ایک ناگواری کو موجودگی اور زندگی کی علامت بنا دیا۔ صحیح۔ اور دوسری مثال ان کے بیٹے کی، وہ صبح اٹھ کر مچھروں کی شکایت کرتا ہے۔ یہ بھی عام سی شکایت ہے۔ لیکن وہ اس پر بھی شکر ادا کرتی ہیں، کہتی ہیں شکر ہے بیٹا رات گھر پر تھا، باہر آوارہ گردی نہیں کر رہا تھا۔ کیا بات ہے، مطلب شکایت میں بھی ایک طرح کا اطمینان ڈھونڈ لیا۔ جی، یہی تو اس تحریر کا مرکزی خیال لگتا ہے کہ آپ شعوری طور پر منفی یا پریشان کن بات کو ایک مثبت معنی دے دیں۔ یہ صرف برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں چھپی ہوئی نعمت کو پہچاننا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں خوشیوں کی تلاش۔ اور یہ صرف گھر والوں تک نہیں ہے، وہ بجلی، گیس، پانی کے بل ادا کرنے پر بھی خوشی محسوس کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ بل دینا تو کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتی ہیں کہ شکر ہے یہ سہولیات میسور تو ہیں، مطلب بل دے رہے ہیں کیونکہ استعمال کر رہے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے۔ اور گھر کی صفائی، وہ بھی لکھا ہے۔ ہاں، کہ گھر کی صفائی کرتے ہوئے تھکن ہوتی ہے، لیکن شکر ہے کہ اپنا گھر تو ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک شعوری کوشش لگتی ہے، ایک ذہنی مشق ہے۔ کیا یہ ہر کوئی کر سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی خاص طبیعت چاہیے؟ میرے خیال میں کوشش تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ عادت بنانے کی بات ہے۔ جیسے وہ دن کے اختتام پر تھکن کو بھی مثبت لیتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ کہتی ہیں تھکن کا مطلب ہے کہ دن بھر کام کرنے کی ہمت اور طاقت تھی، یعنی صحت کی نشانی۔ اور کبھی بیمار پڑ جائیں تو اس پر بھی شکر کہ زیادہ تر تو تندرست رہتی ہوں، مطلب بیماری کو صحت کی قدر کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ واہ! اور ایک اور مثال بڑی زبردست ہے، عید پر تحائف دینے سے پرس خالی ہو گیا۔ جی، یہ تو اکثر ہوتا ہے۔ اس پر بھی خوشی کہ شکر ہے دینے کے لیے عزیز رشتہ دار موجود ہے، مطلب مالی بوجھ میں بھی رشتوں کی مٹھاس دیکھ لی۔ کمال ہے، یہ تو واقعی ہر موقع پر شکر کا پہلو نکال لیتی ہیں۔ الارم پر جاگنا، وہ بھی ایک نعمت کہ ایک اور صبح دیکھنا نصیب ہوا۔ تو یہ رویہ زندگی میں سکون لا سکتا ہے۔ جب ہر حال میں شکر کی وجہ مل جائے تو شکایت کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ صحیح، بے چینی کم ہو جاتی ہے۔ جی، مشکلات تو رہیں گی لیکن ان سے نمٹنے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ تحریر میں اسے انمول فارمولا کہا گیا ہے، اور واقعی یہ ہے بھی انمول۔ کتنی سادہ سی عادت ہے لیکن سوچ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہاں، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ خوشی اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ کوئی باہر کی چیز ہے جس کا انتظار کرنا ہے، یا یہ ہمارے اندر کی کیفیت ہے جسے ہم خود اپنی سوچ سے پیدا کرتے ہیں؟ بالکل، جیسے یہ خاتون کر رہی ہیں، یہ معاشرے کے اس عام خیال سے مختلف ہے کہ خوشی بڑی کامیابیوں یا دولت سے ملتی ہے۔ جی، جو کہ اکثر وقتی ہوتی ہے۔ صحیح، یہ تحریر یاد دلاتی ہے کہ خوشی شاید روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہے اگر ہم انہیں شکر کی نظر سے دیکھیں۔ اور اس کا اثر صرف ہم پر نہیں ہوتا ہوگا۔ نہیں، یقیناً ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر بھی پڑتا ہوگا۔ ایک مثبت رویہ متعدی ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات۔ جی، شاید یہ کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ شکر گزاری کے ایسے کون سے غیر متوقع موقع ہیں جنہیں ہم روز نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شاید وہ چھوٹی چیزیں جنہیں ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ بالکل، ان پر توجہ دینے سے کیا پتہ زندگی کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہی بدل جائے۔